لغاری صاحب، جس طرح سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں واقعہ کربلا کو اور اس سے جڑی جو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی سامنے آتی ہیں، تو یوم عاشور کے بارے میں پیش گوئیاں پہلے ہی کر دی گئی تھیں، آپ اس حوالے سے بتائیے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کی بہت سی علامات پہلے سے موجود تھیں، اور خود رسول اکرم کو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ وہ علم تھا انہیں، جس علم کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ علم رکھتے ہیں، تو یہ باتیں ظاہر ہے ان کے علم میں تھیں۔ تو جب وہ چیزیں پہلے سے بتائی گئیں کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا، تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اس سوال کا جواب دوں، حضرت علامہ ہی اس کا جواب دیں، اور وہ ان پیشین گوئیوں کے بارے میں بھی بات کریں کہ جو اس واقعے کے بارے میں پہلے سے موجود رہی ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی، اس حوالے سے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اور آپ کی آغوش میں آپ کے اس فرزند کو دیا گیا، تو اس موقع پر دیکھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا جان، خوشی کا موقع، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کس لیے؟ مولا کائنات نے بھی سوال کیا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ تمام اشارے جو کربلا اور عاشور کے حوالے سے تھے وہ اللہ کے رسول کو جناب جبرائیل نے آ کر بتائے کہ امام حسین کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب امام حسین کے حوالے سے آپ کی پیدائش کے موقع پر یہ اطلاع آپ کو دے دی گئی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک ماں کے لیے یہ کتنا سخت ہوگا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرزند اس کا اس طرح شہید کر دیا جائے گا، اور وہ ماں کس طرح اس فرزند کو پالتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول اپنے اس فرزند کی جانب جو توجہات رکھتے ہیں وہ اس خبر کے بعد کہ یہ بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے چل کے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے پھر جناب بی بی ام سلمہ کو اپنے آخری وقت میں یہ بتائی۔ ایک مٹھی خاک آپ نے جناب ام سلمہ کو دی اور ان سے کہا کہ یہ خاک کربلا ہے، اور جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف واقعات ایسے کہ جو بتاتے ہیں کہ پہلے سے کربلا میں رونما ہونے والے اس واقعے کی جانب اشارے کر دیے گئے تھے، اور یہ بات علم میں تھی کہ ایسا ہونا۔ یہ دیکھیے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے یہ واضح کر دوں، یہ تقدیر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے معین کیا تھا، یہ اللہ نے امام حسین کے مقدر میں یہ تقدیر لکھی تھی اور یہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا، یہ در حقیقت علم الہی ہے کہ جس کا اظہار ہوا تھا کہ امت کے ہاتھوں ایسا ہوگا، امام حسین کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ علم الہی ہے کہ جس کا اظہار ہوا تھا، نہ کہ یہ تقدیر الہی ہے کہ امام حسین اس کے پابند تھے۔ اگر یہ تقدیر الہی ہے کہ امام حسین اس طرح کربلا میں قتل کر دی جائیں تو کس کے ہاتھوں قتل ہوں، یہ بھی پھر تقدیر کے کھاتے میں آئے گا۔ پھر کوئی مجرم نہیں رہے گا، بلکہ وہ قاتل بھی کہے گا میں کیا کروں، تقدیر ہی ایسے ہی معین کی تھی پروردگار نے۔ تو وہ علم الہی تھا جس سے یہ جانا کہ جناب یہ جو ہیں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ یہی لکھ دیا گیا ہے۔ واقعات جو ہیں وہ اس طرح رونما ہوں گے، یہ قدرت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ واقعات رونما ہونے تھے اور اس علم کے تحت بتایا گیا کہ ایسے شہادت کا دن۔ اچھا، یہ ایک بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ یوم عاشور ہے جو صبح سے لے کر شام تک کے واقعات ہیں، ان پر بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے کی رات ہے شب عاشور، جب وہاں سے جو وہاں کی فوج کے کمانڈر ہیں وہ چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں اب آپ کے قافلے میں آتا ہوں۔ تو ان واقعات کے بارے میں اور بھی دیگر واقعات ہیں جو شب عاشور کے ہیں، ان کے کا واقعہ بھی ان میں ایک واقعہ تھا۔ 9 محرم کو سامنے لشکر میں ذرا ہلچل سی ہوئی، کچھ حرکت ہوئی، تو جناب امام حسین نے کہا کہ عباس ذرا جا کے معلوم تو کرو کہ کیا خبر ہے، کیا ارادے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ
نال بندی کی جا رہی، وہ آمادگی کی جا رہی ہے جنگ کے لیے ایک سلسلہ. تو مولا نے اسے کہا کہ عباس ان سے جا کے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں. شب عاشور جو کہلاتی ہے، یہ شب وہ شب ہے کہ جو امام حسین نے یعنی انہیں روک کر ان سے ریکویسٹ کر کے کہ ایک شب اس جنگ کو روک لیں، ایک شب کے لیے. یہ جنگ جو 9 کو ارادے تھے ان کے، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس ایک شب کو مانگا، اور یہ تمام شب دشمن کے سپاہی یعنی لشکر یزیدی کے سپاہی یہ نقل کرتے ہیں کہ ہمیں خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے گرد جب بن بناتی ہیں اور ایک ان کے مخصوص ایک شور ہوتا ہے، ایسے ہمیں اس خیام سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں. یہی امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہم ایک رات اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک شب کی مہلت مانگی. اب اس شب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر خیام حسینی میں عبادات کا سلسلہ بھی تھا. ایک مرحلہ یہ آیا کہ امام حسین نے چاروں طرف اطراف کا جائزہ لیا میدان کا، اپنے چند اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر انہیں مختلف مواقع پوائنٹس وہ بھی جو ہے وہ دکھائے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تم یہاں شہید ہوگے، فلاں یہاں شہید ہوگا، یہ تک بتایا. اور سب سے اہم واقعہ اس رات امام حسین نے اپنے اصحاب کے خیمے میں جہاں یہ سب جمع تھے، آپ نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہا کہ چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. چراغ کیوں بجھوائے؟ چراغ اس لیے کہ نگاہوں کا جو حجاب ہے کہ 4 افراد دیکھ رہے ہیں، یہ دباؤ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، تو یہ دباؤ مولا نے چراغ بجھوا کے ختم کر دیا. اب کوئی کسی کی نگاہیں کسی کے اوپر نہیں پڑ رہی. پھر آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ نکل سکتے تھے. ایک دوسرا دباؤ اندر کا دباؤ ہے. بیرونی دباؤ چراغ سے ختم کیا بجھا کر، اندرونی دباؤ ہے ضمیر و وجدان کا کہ ہم نے امام کی بیعت کی، امام نے کہا میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، اور یوں امام نے وہ اندرونی دباؤ جو تھا اس سے بھی انہیں آزاد کیا. اور اس کے بعد کا دیکھو انہیں سے مجھ سے سروکار ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ جس کو بھی لے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. بہترین موقع تھا. بہت سے ایسے تھے جن کے لیے امان نامے بھی آئے تھے مگر انہوں نے وہ امان نامے ٹھکرا دیے تھے. ایک اور خدشہ تھا. امام نے پھر ایک اور اقدام کیا. یہ اندرونی دباؤ ختم ہوا چراغ سے، بیرونی دباؤ ختم ہوا چراغ سے، اندرونی دباؤ ختم ہوا بیعت اٹھا کر. مستقبل کا ایک اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ کر چلے گئے، امام کا اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. مولا نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں. یعنی مستقبل کا اندیشہ بھی امام نے ختم کر دیا کہ کسی کے ذہن میں جنت کی بھی ایک ٹینشن یا ایک پرواہ نہ رہے کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے امام حسین کو چھوڑ کر. تو فرزند رسول نے اس ایک فکر کو بھی، اندیشے کو ختم کر دیا. اب تو جا سکتے تھے مگر اس موقع پر آگے بڑھ کے اصحاب نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ کو چھوڑ کر جا کے زندگی گزارے وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جو آپ کو چھوڑ کے جا کے گزاریں گے؟ اللہ اکبر. جنت کا وعدہ کر لیا، کوئی بیعت گردن میں نہیں ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عشق یہ ہے، معرفت یہ ہے، معرفت اور عشق کی منزل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر جا کے زندگی گزاریں وہ بھی کوئی زندگی ہے. یعنی اصل زندگی وہ ہے جو اپنے امام وقت کے ساتھ ہو. بے شک. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.